بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو ثالثہ۔ میں آپ لوگوں کو اسماء العدد پڑھا رہا تھا نا، گنتیوں کا بیان میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا تھا۔ تو گنتیوں کے جو اصلی کلمات ہیں وہ میں نے بتایا تھا کہ 12 کلمات استعمال ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور پھر ان کا مذکر مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، اور تمیز کو بھی میں نے بتا دیا تھا کہ کہاں سے لے کر کے کہاں تک کی تمیز کیا ہوتی ہے نا۔ اور 3 سے لے کر کے 1 اور 2 ہمیشہ کیسے استعمال ہوتا ہے اپنے تمیز کے مطابق، اور 3 سے لے کر کے 9 کیسے استعمال ہوتی ہے گنتی ہمیشہ اپنی تمیز کے مخالف۔ اور 10 کا معاملہ یہ ہے کہ 10 اگر اکیلے استعمال ہوگا، لفظ عشرہ اگر یہ اکیلے استعمال ہوگا تو یہ 3 اور 10 کی طرح ہے، جیسے کہا جائے، یعنی اپنے تمیز کے مخالف استعمال ہوگی یہ گنتی۔ کہا جائے 3 آدمی تو بولا جائے گا ثلاثۃ رجال، اور اگر 3 عورتیں کہنا ہو تو بولا جائے گا ثلاث نسوۃ۔ ایسے ہی کہا جب اکیلے یعنی بنا کسی اکائی کے یہ عشرہ استعمال ہوگا تو کہا جائے گا 10 آدمی تو بولا جائے گا عشرۃ رجال، اور اگر کہنا ہو 10 آدمی 10 عورت تو کہیں گے عشر نسوۃ یا عشر نساء، ایسا کہیں گے۔ یعنی لفظ عشرہ جس کا معنی 10 ہوتا ہے، اگر ہم اس کا استعمال بنا اکائی کے کر رہے ہیں، عشرہ مفرد بھی استعمال ہوتا ہے اور عشرہ مرکب بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ اکیلے بھی استعمال ہوتا ہے عشرہ کا لفظ، اور یہ مرکب بھی استعمال ہوتا ہے، مل کر کے بھی عشرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی اکائی کے ساتھ۔ تو اگر اکائی کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے 11 سے لے کر کے 19 تک میں دیکھو 10 1 11 10 2 12 10 3 13 ایسے 10 9 19، تو اگر کسی اکائی کے ساتھ مل کر کے استعمال ہوگا لفظ عشرہ تو پھر یہ اپنے تمیز کے موافق ہوگا، اور اگر بنا اکائی کے آئے گا اکیلے استعمال ہوگا تو اپنی تمیز کے مخالف اس کا استعمال ہوگا۔ چلیے اب ہم لوگ عربی بناتے ہیں 10 مرد اور 10 عورتیں، اور پھر عربی بناتے ہیں 15 مرد اور 15 عورتیں۔ ان دونوں میں دیکھتے ہیں عشرہ کا استعمال کیسے ہو رہا ہے۔ صرف 10 مرد اور 10 عورتیں بنائیں گے تو 10 مرد کے لیے بولیں گے عشرۃ رجال، اور 10 عورتوں کے لیے بولیں گے عشر نسوۃ۔ لیکن اگر 15 مرد کہنا ہو تو کہیں گے 15 رجلا، رے پہ صرف زبر، رے پر زبر رکھیں گے اور کچھ نہیں، تا نہیں بڑھائیں گے۔ تا کیوں نہیں بڑھائیں گے؟ کیونکہ رجلن یہاں مذکر ہے، تو اب لفظ عشر کو بھی مذکر ہم لائیں گے، کیونکہ میں نے بتایا کہ لفظ عشر اگر یہ تمیز کے ساتھ استعمال ہے، لفظ عشر اگر یہ تمیز کے ساتھ استعمال ہے اور کسی اکائی کے ساتھ استعمال ہے، کسی اکائی کی تمیز کیا بلکہ کسی اکائی کے ساتھ استعمال ہے، تو میں نے مرکب استعمال ہے، تو اپنے تمیز کے حساب سے یہ ہوگا مذکر مؤنث میں، یعنی تمیز مذکر تو اس میں تا نہیں رہے گی، تمیز مؤنث تو اس میں تا رہے گی۔ اور میں نے خمسطہ کیوں کہہ دیا؟ 3 سے لے کر کے 9 تک کے بارے میں میں نے یہ بتایا کہ اس کی تمیز جو ہوگی یہ 3 سے لے کر کے 9 تک کی جو گنتیاں ہیں، چاہے کسی دہائی کے ساتھ استعمال ہو یا اکیلے استعمال ہو، ہمیشہ اپنی تمیز کے الٹا استعمال ہوں گی۔ تمیز رجل ہے، مذکر ہے، اس کا مطلب ان میں تا لگنا ہی لگنا ہے، اس وجہ سے میں نے خمسطہ لگایا۔ عشر میں تا کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ یہ مرکب ہے، اور مرکب میں نے بتایا کہ اگر کسی اکائی کے ساتھ استعمال ہے عشر، کسی اکائی کے ساتھ، تو تمیز مذکر میں تا نہیں لگائیں گے، تمیز مؤنث میں تا لگائیں گے، اس کو مذکر مؤنث ہم اسی تمیز کے حساب سے بدل دیں گے۔ تو 15 کے لیے ہو گیا 15
रजुलन। अच्छा, मैंने 15 क्यों कहा, क्योंकि आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके होंगे कि 11 से लेकर के 19 तक की गिनतियाँ ये फतहा पर मबनी होती हैं। 12 में जो इसना है इसको छोड़ करके, तो चूँकि अक्सर 99% मबनी है अल्फाज, तो सबको मबनी कह दिया जाता है। पर ये बात जहन में रहे कि इसना में जो लफ्ज़ है, इसना अशरा में, अशरा नहीं, अशरा तो मबनी है, इसना अशरा में 2 जुज़ हैं, इकाई दहाई, तो इकाई वाला जुज़ ये मुअर्रब है, बाकी दहाई वाला तो मबनी ही है, हाल ही मबनी रहेगा। तो अब देखो इसमें कैसे क्या कहा है, वमिन सलासतिन इला अशरतिन अला खिलाफिल क़ियास, और 3 से लेकर के 10 तक खिलाफ क़ियास। यहाँ 10 से मुराद आप वही समझेंगे जो बिना इकाई के इस्तेमाल हो, अकेले अकेले इस्तेमाल हो। मिन सलासतिन इला अशरतिन अला खिलाफिल क़ियास, 3 से लेकर के 10 तक की गिनतियाँ खिलाफ क़ियास इस्तेमाल होती हैं। आनी लिल मुज़क्करि बित्ताई, यानी मुज़क्कर के लिए ता के साथ, जब तमीज़ मुज़क्कर होगी तो इनमें हम ता लगाएंगे गिनतियों में, जैसे सलासतु रिजालिन इला अशरति रिजाल, वलिल मुअन्नस बिदूनहा, और मुअन्नस के लिए बिना ता के हम इस्तेमाल करेंगे गिनती को, सलासु निस्वतिन इला अशर निस्वतिन। व बअदल अशरा, अब अशरा के बाद, यहाँ जो मैंने 3 से लेकर के 9 तक बताया था आप लोगों को, और इसमें लिखा है 3 से लेकर के 10 तक, है ना, तो वो अलग ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैंने अलग ढंग से किया है, जो आपके समझ में बात आ गई। 3 से लेकर के 9 तक का बात याद रखोगे, 1 से 2 का याद रखोगे, और 10 का एक स्पेशल हालत याद रखोगे कि ये मुरक्कब भी होता है लफ्ज़ अशरा, और ये मुफरद भी, यानी ये किसी इकाई के साथ होता है और बिना इकाई के साथ भी होता है। इकाई के साथ रहेगा तो क्या मामला होगा उसका, और बिना इकाई का रहेगा तो क्या मामला होगा। इन्होंने कोई इसका एक्सप्लेन नहीं किया, उसकी तशरीह नहीं की, खाली मिसाल दे दिया है बस। जिस तरह मैंने साफ साफ इसका एक्सप्लेन किया है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। 10 के बाद कह रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसे रहेगा, अहादा अशरा रजुलन, इतना अशरा रजुलन, सलासता अशरा रजुलन, इस तरह रहेगा। तो अगर 3 से लेकर के 10 तक हमेशा खिलाफ क़ियास है मुज़क्कर मुअन्नस में अपने तमीज़ के, तो यहाँ रजुलन तो मुज़क्कर है, तो अशर को क्यों मुज़क्कर रखा, तो उल्टा हो गया उसके हिसाब से तो उल्टा हो गया। तो जब उसके हिसाब से उल्टा हो गया है तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो करेंगे नहीं कि एक कायदा ऊपर बयान करेंगे और नीचे मिसाल से उस कायदे को तोड़ देंगे। कोई कायदा बयान करेंगे और मिसालों से उस कायदे को तोड़ देंगे तो ऐसा तो होगा नहीं। इन्होंने साफ साफ उसको सिर्फ लिखा नहीं है, बाकी बात कही है वही। ऐसे 9 अशरा रजुलन व 11 अशराता इमरातन, देखो यहाँ 1 और 2 को बताया था हमेशा तमीज़ के मुताबिक, तो इमरातन देखो ये तमीज़ है, मुअन्नस है, तो 11 लगाया, और अशरता लगाया। क्यों लगाया अशरता, क्योंकि मैंने बताया कि मुरक्कब में जब अशरा किसी इकाई के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो, लफ्ज़ अशरा किसी इकाई के साथ इस्तेमाल हो, तो ये मुज़क्कर मुअन्नस में अपने तमीज़ के हिसाब से होता है ये लफ्ज़। तो यहाँ है, दोनों फिट हो रहा है। इसनता अशरता इमरातन व सलासा अशरता इमरातन, देखो यहाँ फ़र्क पड़ गया। सलासा अशरता, आप देख रहे हो कि ये 11 से लेकर के 19 तक की मिसाल दे रहे हैं, जो उसमें तमीज़ को मुअन्नस रखे हैं तो लफ्ज़ अशरा को भी मुअन्नस रखे हैं, और तमीज़ को मुज़क्कर रखे हैं 11 से लेकर के 19 तक में, तो लफ्ज़ अशर को भी मुज़क्कर रखे हैं। इसका मतलब साफ हुआ। और वहाँ जो मिसाल दी है बिना इकाई की अशरा की, तो वहाँ अकेले की मिसाल दिया है, तो वहाँ अगर तमीज़ को मुज़क्कर रखे हैं तो गिनती में ता लगाए हैं, तमीज़ को मुअन्नस रखे हैं तो गिनती में ता नहीं लगाए हैं, जिसको मुज़क्कर रखे हैं उसका उल्टा किए हैं। इन्होंने कुछ बातें लफ्ज़ों में कायदा बयान किया है और कुछ मिसालों में दे करके खाली इशारा कर दिया है, बस ताकि आप समझ जाओ, लेकिन बगैर समझाए हुए तो
ابھی اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہو، تو تفصیل سے کسی چیز کو بغیر جانے ہوئے اس کا اشارہ کرنا عبث ہے۔ کسی چیز کو اگر آپ مفصل اس سے پہلے نہ جانتے ہوں، اس کا اشارہ کیا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اِلیٰ 19 امرأۃً وبعد ذلك تقول، اس کے بعد آپ بولیں گے ہاں ایک بات اور ہے، 10 کے علاوہ بھی دہائیاں ہیں۔ یہاں تو معاملہ الٹا ہے، 10 کا معاملہ وہ مفرد ہوتا ہے اور کبھی مرکب ہوتا ہے، تو کب کیا کنڈیشن رہے گی اس کو میں نے بتا دیا۔ 10 کے علاوہ بھی دہائیاں، جیسے 20 30 40 50 60 70 80 90۔ 10 کے علاوہ جو یہ دہائیاں ہیں، اگر ان دہائیوں کی تمیز چاہے مذکر رہے چاہے مؤنث رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تمیز سے، یہ یہی رہیں گے، ان میں چینجنگ نہیں ہوگی۔ آپ کو بولنا ہو 20 مرد تو کہیں گے 20 رجلا، اور اگر کہنا ہو 20 عورتیں تبھی بولیں گے 20 امرأۃً۔ وہاں اس لفظ کو نہیں بدلے گا، لیکن آپ نے اشارہ میں دیکھ، اچھا یہ چاہے اکائی میں ہو چاہے اس کے ساتھ کوئی اکائی ہو اور چاہے یہ اکیلے استعمال ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اشرا کی طرح۔ لیکن اشرا کی کنڈیشن یاد رکھو گے، اس کی اسپیشل حالت ہے، وہ اور دہائیوں کی طرح نہیں ہے، وہ کسی اکائی کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور طرح استعمال ہوگا، اور اکیلے آئے گا تو کچھ اور طرح استعمال ہوگا۔ تھوڑا اس کو ذہن میں رکھ لو گے، اس سے کچھ 4 6 10 مثالیں اس کو اپنی کاپی پر لکھ کر کے مشق کر لو گے تو بات ذہن میں بیٹھ جائے گی، پھر بھولو گے نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں 10 کے بعد معاملہ کیا ہوگا، 20 رجلا و20 امرأۃً بلا فرق بین المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث کے درمیان بنا فرق کیے ہوئے، ایسے الی 90 رجلا و امرأۃً، اس طرح سے آپ بولیں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ 20 سے لے کر کے 90 تک کا تمام ایسے ہی قسم نہیں بدلیں گے، یہ صرف دہائیوں کی بات ہو، 10 کی بات ہے نا، تو 10 کے بعد دوسری جو دہائیاں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا آپ سمجھ لیجئے اور اس کو پڑھ لیں گے اور بات ذہن میں رکھو، پھر اس کی مشق کر لو گے، پھر دھیرے دھیرے بعد میں آگے بڑھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔